ملک بھر کی طرح شہر حیدرآباد میں بھی گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ تحریک جانثار ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان، فکسڈ حیدرآباد، یوتھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن و دیگر تنظیموں کی جانب سے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید غم و غصے کا مظاہرہ کیا گیا اور جوش و جذبے کے ساتھ احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ پریس کلب حیدرآباد پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اور فرانسیسی صدر کی تصاویر اٹھائی ہوئی تھیں، جبکہ فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور اس کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تنظیموں کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں اور ہم کسی حال میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فرانس کی مصنوعات پر پابندی عائد کی جائے۔ اس موقع پر تحریک جانثار ختم نبوت کے چیئرمین علامہ طلعت محمود اعوان و دیگر عہدیداران اور ممبران، جمعیت علماء پاکستان کے عہدیداران و ممبران، فکسڈ حیدرآباد کی ٹیم سمیت معززین شہر، عمائدین شہر اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جمعیت علماء پاکستان نورانی اور تحریک جانثاران ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ پرامن احتجاج فرانس حکومت کے خلاف، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، آج الحمدللہ حیدرآباد کی غیور عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم گستاخی رسول پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ 10 نومبر کو ٹاور مارکیٹ چوک سے کوہ نور چوک جو میلاد مصطفیٰ چوک ہے، انشاءاللہ وہاں تک پرامن مارچ ہوگا۔ تمام اہلیان حیدرآباد سے گزارش ہے کہ اس پرامن مارچ میں ضرور شرکت کریں اور آج الحمدللہ تحریک جانثاران ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے رات بعد نماز عشاء جیلانی مسجد یونٹ نمبر 10 میں خاتم المرسلین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ گستاخی رسول اصل میں ہے کیا اور ان گستاخوں کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور جب تک فرانس کے صدر کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا اس وقت تک انشاءاللہ عشاقان رسول چین سے نہیں بیٹھے۔